السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے کراچی سے ایک طلاق یافتہ بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ سعودی عرب کے اندر دوبارہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو خواتین و حضرات میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک مکمل پروگرام دیکھیں، اور ایسے خواتین و حضرات جو ہم سے رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو رشتہ چاہیے، تو وہ ہمارے پروگرام کو 5-4 مرتبہ مکمل شروع سے آخر تک دیکھ لیں، تاکہ ہمارا مکمل طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ الحمدللہ میرے ساتھ کئی خواتین رابطہ کرتی ہیں، قاری صاحب بہت سارے میرج بیورو ہیں، ان کے پروگرام ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ بیٹی کی تصویر لگا دیتے ہیں اور بیٹے کی تصویر لگا دیتے ہیں یوٹیوب پر۔ جب ہمارے بیٹے اور بیٹی کی تصویر عام ہوتی ہے، ہمارے کافی رشتہ دار جو کہ ہمارے شریک ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں وہ دشمنی میں کوئی بات مل جائے تو کمی نہیں کرتے، ان تک ہماری پکچریں پہنچ جاتی ہیں اور وہ فوراً گروپوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیکھو، ان کو خاندان میں کسی نے قبول نہیں کیا اور یہ اب یوٹیوب پر بچوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں رشتہ نہ بھی ہو تو بےعزتی ضرور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ سب سے پہلے خاندانوں کی، سرپرستوں کی، بیٹیوں کی اور بیٹے کی ان سب کی عزتوں کی سب سے پہلے محافظ ادارہ ہے۔ ہم کسی بیٹے اور بیٹی کی نہ تصویر دیتے ہیں، نہ موبائل نمبر دیتے ہیں، نہ مکمل ایڈریس بتاتے ہیں، صرف شہر کا نام بتاتے ہیں۔ جو اس رشتے کو پسند کرتے ہیں، ڈائریکٹ والدین سرپرستوں کو آپس میں ڈائریکٹ کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا گھر دیکھیں، ایک دوسرے کے اخلاق عادات محلے سے پتہ کریں جا کر۔ تو مناسب اس کی جو ہے معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ یہ جو بیٹی ہے ان کی عمر 33 سال ہے، طلاق یافتہ ہیں، ذات ان کی بلوچ ہے، مسلک اہل حدیث ہے اور زبان ان کی بلوچی ہے، اردو بھی بولتی ہیں۔ قد ان کا تقریباً 5 فٹ 1 انچ ہے، وزن ان کا 55 کلو ہے، رنگ ان کا ماشاءاللہ سفید ہے۔ تو تعلیم ان کی اسکول کی صرف 5 کلاسیں ہیں، اور ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ 10 سال کا ہے، لیکن وہ باپ نے لے لیا ہے، وہ بیٹا باپ کے پاس رہے گا۔ یہ سنگل ہیں، اس وقت طلاق یافتہ ہیں اور یہ اکیلی ہیں، سنگل ہیں۔ تو ان کا جو ایڈریس ہے یہ کراچی کا ہے۔ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور والدہ ان کی حیات ہیں، باقی بہن بھائی اس کے جو ہے وہ سب شادی شدہ ہیں، یہ اکیلی ہیں۔ بعض خاندان میں خاندانی کچھ باتیں ہوتی ہیں، یا بعض مرد حضرات اس قسم کے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو کسی قسم کی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ناراض نہ ہونا، ماں باپ ان کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے جو ان کو مرتبہ اور شان دیا ہے، ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ بہن ہیں، بھائی ہیں، ان کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں، یا بہنوں کی عزت نہ دیں، یا بھائیوں کو نہ دیں، لیکن بعض مرد اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے اندر عدل اور انصاف کا پیمانہ بالکل ہی نہیں ہوتا۔ اگر ماں کی طرف سے کوئی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کی بیوی اس طرح ہے، والد صاحب کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے آپ کی بیوی نے یہ کہا ہے، یا بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ آپ کی بیوی نے یہ کیا ہے، تو وہ تصدیق کیے بغیر اپنی جو بیگم ہے اس کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک اس کو طلاق دے کر اس کو اپنے والدین کے گھر واپس دے دیتے ہیں۔ بسا اوقات شادی 10-10 12-12 سال رہتی ہے، بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں، ان بعض الظن اسم، عورت کے اندر بعض خامیاں نہیں ہوتی، لیکن بہتان لگا کر اس کو برا بنا کر اس کو طلاق دلوا کر واپس بھیجا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض بیٹیوں کے اندر کوئی کمزوری، خطا، غلطی بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے ان کا بھی کچھ ایسا مسئلہ ہے۔ ان کا جو شوہر ہے وہ سعودی عرب میں رہتا تھا، 2 سال کے بعد 1 مہینہ 1.5 مہینہ چھٹی، اور پورا 2 سال جو ہے اس کے کہنے کے مطابق کہ میرے متعلق میری
ساس اماں جان یا میری نندیں میرے شوہر کو برتی رہتی تھیں، اور 2 سال گزارنے کے بعد میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی، میرا شوہر آئے گا، 1 مہینہ 2 مہینے گھر رہے گا، ایک خوشی ہوتی ہے، ایک عورت کی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن جب میرا شوہر گھر آتا تو وہ اپنی والدہ کے پیچھے لگ کر، اپنی بہنوں کے پیچھے رکھ کر میرے ساتھ کچھ اس قسم کے معاملات، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والدہ اور بہنوں کے مگر لگ کر مجھے طلاق دے دی۔ خیر برکیف یہ اس کا کہنا ہے، وہ سچ کہہ رہی ہیں تو اللہ ذوالجلال جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ماں باپ کا احترام کریں، ضرور کریں، بہنوں کی عزت کریں، خدمت کریں، وہ بھی آپ کی محبت اور شفقت کی حقدار ہیں۔ لیکن جہاں تک بیوی کے معاملے میں کوئی بات ہو تو آپ یہ ضرور تصدیق کریں کہ بات سچی بھی ہے یا کوئی بات ہو سکتا ہے سچی نہ ہو۔ بسا اوقات کچھ باتیں ہوتی ہیں سچی ہوتی ہیں، جب بیگم سے پوچھا جائے وہ کہتی ہے بات اس طرح سے ہے، والدہ کہتی اس طرح سے ہے، بہن کہتی اس طرح سے ہے، بات ایک ہی ہے، اس کے نمونے 3-4 طرح کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو بندے کو سمجھنا چاہیے کہ بسا اوقات آج دیکھیں ہر گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہر گھر میں ہے۔ یقین کریں بہت بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، بہت مذہبی لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ ہر ماں اور بہن یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی میرے داماد کے گھر راج کرے، لیکن کوئی ماں الا ماشاء اللہ مذہبی اور تعلیم یافتہ اور جن کو کہتے ہیں بہت زیادہ روزے اور نمازوں کی پابند خواتین ہوتی ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہماری بہو ہمارے گھر میں آ کر راج کرے۔ یہ ضرور سوچتی ہیں، دعا کرتی ہیں تہجد کے وقت اٹھ کر کہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ اپنے گھروں میں جا کر راج کرے۔ کسی ماں نے آج تک یہ دعا نہیں کی تھی، کسی ساس نے، کہ میری جو بیٹے ہیں، ان کی جو بیگمیں ہیں، میری بہویں ہیں، یہ میرے گھر میں راج کریں۔ کسی نے شاید اللہ سے دعا کی ہو۔ تو ناظرین کرام، انسان کو دیکھنا چاہیے والدہ کا اپنی جگہ پر مقام ہے، مرتبہ ہے، بہنوں کا اپنی جگہ پر ہے، بیگم کا اپنی جگہ پر ہے، سب کو ان کے حقوق دیں اپنی اپنی جگہ پر۔ اور جب یہاں تک بات آئے کہ والدہ کی بات پر، بہنوں کی بات پر آپ یہ سوچیں کہ میں بیگم کو طلاق دے رہا ہوں، 100 بار سوچنا چاہیے کہیں میں غلطی پر تو نہیں۔ طلاق بہت بڑی اللہ کی ناراض کر دینے والی چیز ہے۔ ایسی عورت کے جس نے 10-12 سال آپ کی خدمت کی ہے، آپ کسی کے پیچھے لگ کر اس کو طلاق دے رہے ہیں، 10-12 سال کا آپ کا رشتہ ہے۔ اور خصوصاً ایسے یعنی مرد حضرات جو بیرون ممالک رہتے ہیں، میں یہ بات زور سے کہہ رہا ہوں، ایسے مرد حضرات جو بیرون ممالک رہتے ہیں، سعودی عرب میں ہے یا یورپ میں ہے یا کسی بھی ملک میں ہے، دبئی میں ہے، یقین کریں ان کی بیگمیں وہ 2 سال کے بعد 1 مہینہ یا 2 مہینے آتے ہیں۔ اب 2 سال وہ اکیلی پاکستان میں رہتی ہیں، شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ سارے خاندان کی باتیں بھی سنتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے شادی کرنے کا ایک اہم مقصد ہے کہ مرد اور ایک ساتھ رہیں۔ شادی میاں بیوی کے جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ قائم رہیں، لیکن وہ عورت 2 سال تک اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ 2 سال آپ کا انتظار کرتی رہتی ہے، 2 سال کے بعد آ کر آپ 1.5 مہینہ فلاں نے آپ کے متعلق یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس کی آپ 2 مہینے بےزتی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے شوہروں سے میں یہ کہوں گا کہ کل آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، پھر آپ نے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ عورتوں کے بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ دور نہیں ہے جو حضرت عمر کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ اپنی بیگم کو طلاق دے دے۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ آپ طلاق دے دیں اگر عمر کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عمر تھے، ان کو غیرت آئی ہے تو کوئی ایسی بات ہوگی جو برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اور آج ہمارے جو یعنی والدین ہیں وہ حضرت عمر نہیں ہیں، یاد رکھیں وہ صحابہ کرام تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ اگر تیرا باپ کہہ رہا ہے تو دے دے، مطلب کہ اگر تیرا باپ ہے تو اس نے کوئی ایسی خطا دیکھی ہے کہ وہ قابل معافی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیوں، وہ حضرت کون تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے نا
تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی دہلیز جو ہے نا چوکھٹ بدل دیں. وہ کون تھی؟ ابراہیم پیغمبر تھے. آج ہمارے والدین اس درجے کا ایمان نہیں رکھتے. آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں. تو میری یہ گزارش ہے، ماں باپ کا احترام، بہنوں کا ادب، ان کی عزت ضروری ہے. جہاں طلاق کی باری آ جائے آپ ضرور سوچیں، غلطی والدہ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی بہنوں سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی بیگم سے بھی ہو سکتی ہے. تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کیا جائے. تو یہ طلاق یافتہ یہ بیٹی ہیں، سنگل ہیں، بیٹا ہے ضرور لیکن وہ والد کے پاس ہے. تو یہ اور شادی کرنا چاہتی ہے سعودی عرب میں، مکہ ہو جائے، مدینہ ہو جائے، جدہ ہو جائے، ریاض ہو جائے. کوئی بھی مرد ایسا جس کو یہ رشتہ پسند ہو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے. تو کیونکہ یہ یتیم ہے، ان کا والد بھی فوت ہو گیا ہے اور ان کی والدہ کی عدت بھی ابھی تقریباً 8-10 دن ہوئے ہیں وہ عدت پوری ہوئی ہے اس کی والدہ کی. تو ڈائریکٹ ان کا نمبر میرے پاس موجود ہے. تو سعودی عرب میں رہنے والے جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں یا اولاد کے لیے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، میں ڈائریکٹ ان سے آپ کی بات کروا دوں گا. اور آخر میں گزارش ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے آپ اپنے واٹس ایپ نمبروں میں ضرور شیئر کریں، ہر گھر تک ہمارا پیغام پہنچے. اور خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہے شروع سے آخر تک مکمل 3-4 مرتبہ سنا کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ دیں جس میں ہماری اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی حوصلہ افزائی ضرور ہو. آخر میں میری دعا ہے اللہ ذوالجلال تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.